السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہے محمد سرتاج انصاری بہار کی طرف سے۔ کہہ رہے ہیں کہ حضرت جوتے پہن کر جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیے کہ جوتے چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھنے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جوتے یا چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں ان جوتے چپلوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے، اور جس جگہ پر آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی جنازے کی نماز اگر آدمی جوتے چپل پہن کر پڑھ رہا ہے تو جوتے چپل جو اس نے پہنے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہونے چاہیے، اندر سے بھی اوپر سے بھی، ان کا تلا بھی، یعنی ظاہری طور پر کوئی ناپاکی ان پر لگی ہوئی نہ ہو۔ اسی طرح سے جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اگر جوتے یا چپل کا کوئی بھی حصہ ناپاک ہوگا تو ایسی صورت میں جنازے کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو جوتے چپل پہن کر استنجے میں لے کر جائے جاتے ہیں، جن جوتے چپلوں کو پہن کر آدمی استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے، بیت الخلاء میں جاتا ہے، تو ان چپلوں کا، جوتوں کا ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جب بیت الخلاء میں پانی کا استعمال کرتا ہے تو پانی جو ہے وہ جوتے چپلوں پر نہیں جاتا ہے بلکہ وہ سیدھا اس کے اندر یعنی بیت الخلاء میں گر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ اس پر چھینٹیں نہیں آتی ہیں اس لیے ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ تھوڑی بہت چھینٹیں آ بھی جائیں تو آدمی ان چپلوں کو بار بار دھوتا ہے، اس لیے وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو جوتے چپل ہیں بیت الخلاء میں جانے والے، ان کے نیچے اگر کوئی ناپاکی لگ جائے تو ایسی صورت میں عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی بار بار چلنے سے اور بار بار ان کو رگڑنے سے، آدمی رگڑتا ہے، چلتا ہے تو وہ ناپاکی خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ صرف بیت الخلاء میں جانے سے جوتے چپل ناپاک نہیں ہوتے ہیں جب تک ان پر ظاہری طور پر کوئی ناپاکی لگی ہوئی نہ ہو۔ اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جن جوتے چپلوں کو پہن کر ہم جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں ان جوتے چپلوں کا، اور جس جگہ پر کھڑے ہو کر ان چپلوں کو پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں اس چپل کا پاک ہونا، اس جگہ کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آدمی نے جوتے یا چپل پہن لیے اور ان کو پہن کر نماز پڑھ رہا ہے تو جس طرح سے یہ کپڑا انسان کے بدن پر یعنی انسان نے پہن رکھا ہے اور پہننے کے بعد یہ انسان کے بدن کے تابع ہے، یعنی اگر یہ ناپاک ہے، کپڑا ناپاک ہے تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ کبھی کپڑا ناپاک ہے اس لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ناپاک ہی مانے جائیں گے۔ ایسے ہی وہ جو جوتے چپل ہیں وہ بھی انسان کے پہننے کے بعد انسان کے تابع ہو گئے۔ ایسی صورت میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ جوتے چپل پاک ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر آدمی کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ لیکن اگر آدمی نے جوتے چپل پہن نہیں رکھے ہوں بلکہ ان جوتے چپلوں کو اتار کر ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں جس جگہ پر اس کا پیر رکھا ہوا ہے بس وہی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جوتے چپل کا اوپر کا حصہ جس جگہ پر اس نے پیر رکھے ہوئے ہیں بس وہی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ باقی اگر زمین ناپاک ہو یا اور کوئی حصہ جیسے جوتے کے چاروں طرف کا حصہ یا جوتے کا تلا اگر ایسی صورت میں ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس فرق کو یاد رکھیے کہ اگر جوتے چپل پہن کر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس پورے جوتے چپل کا پاک ہونا اور جس جگہ پر آدمی کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتے چپل پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اسی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس جگہ پر جوتے یا چپل پر جس جگہ پر پیر رکھے ہوئے ہیں بس وہ جگہ پاک ہو۔ باقی اگر چاروں طرف کی جگہ جوتے کی یعنی چاروں طرف کا حصہ یا اس کا تلا یا جگہ ناپاک ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔